السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم تاریخ کے دوسرے سبق تاریخ نویسی بھارتی روایت کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تاریخ نویسی مغربی روایت کا مطالعہ کیا ہے۔ بیسیکلی سبق میں ہم 2 پوائنٹس کو ڈیل کریں گے۔ پہلا ہے بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت اور دوسرا ہے بھارتی تاریخ نویسی مختلف فلسفیانہ نظام۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم پہلے پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت۔ ہم نے پہلے باب میں تاریخ نویسی کی یورپی روایت، جسے مغربی روایت کہا گیا ہے، سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس باب میں ہم بھارتی تاریخ نویسی کی روایت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ زمانے قدیم میں تاریخ نویسی، یعنی پرانے زمانے میں، زمانے قدیم جو گزر چکا ہے، پرانا قدیم زمانہ، اس میں تاریخ نویسی کا کیا معاملہ تھا۔ قدیم بھارت میں آباء و اجداد کے کارناموں، دیوی دیوتاؤں سے متعلق روایات، سماجی تغیرات وغیرہ کی یادداشتیں صرف زبانی طور پر محفوظ کی جاتی تھی۔ یعنی ماضی میں، قدیم بھارت کی بات چل رہی ہے کہ ماضی میں جو ہے آباء و اجداد کے جو بھی کارنامے ہوتے تھے یا دیوی دیوتا کے جو قصے کہانیاں ہوتے تھے، سماجی تغیرات جو ہوتے تھے، ان کی یادداشتیں صرف زبانی طور پر محفوظ کی جاتی تھی۔ یعنی اس کو تحریری شکل میں لکھنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہڑپا تہذیب میں دریافت ہونے والے قدیم کتبوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں فن تحریر 3000 سال قبل مسیح یا اس سے بھی پہلے سے موجود تھا، لیکن ہڑپا تہذیب کا رسم خط پڑھنے میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایک ہماری تہذیب ہے، بہت پرانی تہذیب ہے ہڑپا، تو اس تہذیب میں قدیم کتبے ملے ہیں۔ کھدائی کے دوران جو کتبے ملتے ہیں، اس میں بہت سارے کتبے ملے ہیں، جس میں جو ہے اس طرح نظر آتا ہے کہ فن تحریر اس میں نظر آتی ہے، اور اس کا جو پریڈ ہے وہ کہا گیا ہے کہ 3000 سال قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو خطبے ملے ہیں، اس میں جو رسم الخط استعمال کیا گیا ہے، وہ آج تک اسے پڑھنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ کون سی لینگویج میں لکھا گیا۔ لیکن یہ کہ تحریری شکلیں موجود ہے، آج بھی خطبے جو ہے آج بھی میوزیم وغیرہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت میں تاریخی نوعیت کے سب سے قدیم تحریری ادب کنندہ کتبوں کی شکل میں موجود ہے، جس کی ابتدا 3 صدی قبل مسیح میں موریہ سمراٹ اشوک کے زمانے سے ہوتی ہے۔ سمراٹ اشوک کی کنندہ تحریریں چٹانوں اور پتھروں کے ستونوں پر منقش ہیں۔ 1 صدی عیسوی سے ہی دھاتوں کے سکے، مورتیاں اور مجسمے، تانبے کی تختیاں وغیرہ پر کنندہ تحریریں دستیاب ہونے لگی، جن سے اہم تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اب 1 صدی عیسوی میں جب کھدائی کے درمیان میں بہت سارے مورتیاں، مجسمے اور تانبے کی تختیاں وغیرہ ملی ہے، جس پہ کنندہ تحریریں دستیاب ہوئی، جن سے اہم تاریخی معلومات جو ہے حاصل ہوتی ہیں۔ ان تمام کنندہ تحریروں کی وجہ سے متعلقہ بادشاہوں کا زمانہ، شجرہ، سلطنت کی وسعت، حکومتی نظام، اہم سیاسی اتھل پتھل، سماجی ڈھانچہ، آب و ہوا، قحط جیسے اہم موضوعات کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پھر جو 1 صدی عیسوی میں جو چیزیں کتبوں اور تحریروں کی شکل میں جو ملی ہے، ان سے اس زمانے کے بادشاہوں کا معلومات ملتی ہے، ان کا شجرہ ملتا ہے، ان کی سلطنت کی وسعت کیا تھی اس کی معلومات وہاں سے ملتی ہے، حکومتی نظام اس وقت میں کیسا تھا، اس کے علاوہ سیاسی اتھل پتھل کیا ہوئی اس وقت میں، سماجی ڈھانچہ کیسا تھا، اس کے علاوہ آب و ہوا کے تعلق سے بھی کچھ باتیں اس میں ملتی ہیں، اور قحط وغیرہ اگر اس زمانوں میں آیا ہے تو ان کی معلومات بھی اس کے اندر میں درج ہے۔ قدیم بھارتی ادب میں رامائن، مہابھارت جیسی طویل رزمیہ نظمیں، پران، جین اور بدھ مذہب کی کتابیں، مذہبی کتابوں کے علاوہ بھارتی مصنفوں کا تصنیف کردہ تاریخی ادب، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے بھی تاریخ نویسی کے اہم ماخذ سمجھے جاتے ہیں۔
اب تحریکی ماخذ میں اگر ہم بھارت کی بات لیں تو یہاں پر جو مذہبی کتابیں ہیں، قرآن ہے، وید ہے، اسی طرح جین اور بدھ مذہب کی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ نظمیں بھی لکھی گئی پرانی. تو اس کے ذریعے سے جو ہے تاریخ نویسی کے بہت سارے تاریخ کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. گویا کہ یہ جو تاریخی ماخذ ہے بھارت کے، زمانہ قدیم کے بادشاہوں کی سوانح اور شاہی خاندان کی تاریخ پر مشتمل تحریریں بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت کے اہم مراحل میں سے ہیں. اب یہاں پر بتایا گیا کہ تاریخ نویسی کی پیش رفت کے اہم مراحل میں کیا ہے کہ بادشاہوں کے واقعات، بادشاہوں کی تاریخ، ان کے خاندان یعنی شاہی خاندان کی تاریخ، ایسے جو واقعات ہیں، یہ جو ہے تاریخ نویسی کی پیش رفت کے اہم مراحل. 7ویں صدی عیسوی میں بان بھٹ نامی شاعر کی لکھی ہرش چرت نامی سنسکرت نظم تاریخی سوانح کی شکل میں موجود ہے، جس میں اس زمانے کے سماجی، معاشی اور سیاسی، مذہبی، تہذیبی زندگی کی عکاسی کی گئی. اب پرانے زمانے میں جو شاعر اور شعراء کرام رہتے تھے، ان کی جو بھی نظمیں وغیرہ رہتی تھیں، اور اسی طرح ایک شاعر، بہت قدیم شاعر گزرے بان بھٹ نامی شاعر ہے، جنہوں نے ہرش چرت نامی سنسکرت زبان میں ایک نظم لکھی تھی جو کہ سوانح پر مشتمل تھی، جس میں اس زمانے کے سماجی، معاشی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی زندگی کی عکاسی کی گئی. عہد وسطی میں تاریخ نویسی. اب یہاں پر عہد وسطی میں تاریخ نویسی کا کیا معاملہ تھا بھارت میں، اس کے تعلق سے یہاں پر بتایا گیا ہے. 12ویں صدی عیسوی میں کلہن کی تحریر کردہ راج ترنگنی کشمیر کی تاریخ پر مبنی کتاب ہے. اس میں کلہن نے لکھا ہے کہ یہ کتاب تاریخ نویسی کی سائنسی نوعیت کے جدید تصور سے رشتے کو ظاہر کرتی ہے، جسے کئی کنندہ تحریریں، سکے، قدیم عمارتوں کے باقیات، شاہی گھرانوں کے مصدقہ اندراجات اور مقامی رسم و رواج جیسے کئی مسائل کا باریک بینی سے مطالعہ کیا گیا ہے. اب یہاں پر عہد وسطی کا زمانہ گویا کہ بھارت میں مسلم حکمرانوں کا زمانہ ہے. یہاں پر مسلم حکمرانوں نے جو بھارت پر حکومت کی ہے، تو اس کے تعلق سے یہاں پر بتایا گیا کہ عہد وسطی میں بھارت میں مسلم حکمرانوں کی درباری تاریخ نویسیوں پر عربی اور فارسی کے اثرات غالب تھے، کیونکہ مسلم حکمرانوں کی جو زبان تھی وہ یا تو عربی تھی یا تو فارسی تھی، اور پھر بعد میں جا کر جو ہے وہ اردو کا وجود میں آیا. عہد وسطی کے مسلم مورخوں میں ضیاء الدین برنی اہم مورخ تھے. بہت سارے مورخ جو ہے مسلم مورخین گزرے ہیں عہد وسطی میں، اس میں سے یہاں پر جو اہم مورخ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ضیاء الدین برنی ہے. تاریخ فیروز شاہی نامی کتاب میں انہوں نے تاریخ نویسی کے مقصد کی وضاحت کی. انہوں نے باقاعدہ تاریخ نویسی کا مقصد جو واضح کیا. ان کا خیال ہے کہ تاریخ نویسی کا فرض صرف حکمرانوں کے کارناموں اور فلاح و بہبود کے قصے بیان کرنے پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حکمرانوں کی خطا کاریوں اور غلط پالیسیوں پر تنقید بھی کرنی چاہیے. اتنا ہی نہیں بلکہ معاصر عہد کی عظیم شخصیات، محققین، ادبا، سنتوں کی تہذیبی زندگی پر اثرات کا احاطہ بھی کرے. برنی کے خیالات کی وجہ سے تاریخ نویسی کی وسعت میں اضافہ ہو گیا ہے. اب یہاں پر ضیاء الدین برنی صاحب کی جو بات یہاں پر بتائی گئی کہ انہوں نے باقاعدہ تاریخ نویسی کا مقصد بیان کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس میں گویا کہ توسیع کی، اور انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کے صرف تاریخ، ان کے کارنامے، انہوں نے ان کی فلاح و بہبود کے واقعات ہی بیان کرنے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو حکمران ہیں ان کی جو غلط پالیسیاں، ان کی خطا کاریاں ہیں، اس پر بھی انہوں نے باقاعدہ تنقید کی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ عظیم شخصیات، محققین، ادبا اور سنتوں کا بھی جو ہے ان کی زندگی پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے. اس وقت میں جو تہذیبی زندگی
جو تھی جس کی وجہ سے اثرات مرتب ہوئے ان کی زندگی کے، تو اس بات پر بھی مطلب روشنی ڈالنی چاہیے تاریخ نویسی کے اندر۔ تو یہ خیالات جو ہے برنی صاحب نے جو ہے تاریخ نویسی کو گویا کہ ایک طرح کی وسعت دی۔ اسی طرح مغل بادشاہوں کے درباری مورخوں کی تحریروں میں حکمرانوں کی تعریف اور ان سے وفاداری کے پہلو کو خصوصی اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے بیان میں نظم کے مناسب اقتباسات اور خوبصورت تصاویر کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغل حکومت کے بانی بابر کی سوانح حیات تذکرہ بابری میں ان جنگوں کا حال رقم ہے جو انہوں نے لڑی۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے سفر اور شہروں کی رودات، معاشی نظام، رسم و رواج، نباتات وغیرہ کا باریک بینی سے کیا گیا مشاہدہ بھی شامل ہے۔ اب یہاں سے مغل حکمرانوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ ان کے دور میں جو تاریخ مرتب ہوتی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ جو تاریخ مرتب کرنے والے رہتے تھے تو وہ جو ہے حکومت کے لوگ ہی رہتے تھے، گویا کہ حکومت ہی ان کو اپوائنٹ کرتی تھی، تو اس میں حکمرانوں کی تعریف اور ان سے وفاداری کا پہلو خصوصی اہمیت حاصل ہوتی تھی اس میں اس بات کو۔ اس کے بعد مغل حکومت کے جو بانی تھے بابر، تو بابر جن کا نام آتا ظہیر الدین بابر، یہ جو ہے سوانح حیات انہوں نے اپنی مرتب کی۔ ان کو عادت تھی اپنی سیلف ڈائری مرتب کرنے کا، تو یہ اپنی پرسنل ڈائری جو ہے مرتب کرتے تھے جس کا نام انہوں نے تذکرہ بابری رکھا، اور اس میں انہوں نے اپنے پوری جنگوں کے حالات جو ہے اس کے اندر میں انہوں نے کون کون سی جنگ لڑی، کون کون سی فتوحات ان کو ملی، کون کون سے علاقے انہوں نے فتح کیے، ان کی حکومت کتنی وسیع تھی، اور انہوں نے کون کون سی جگہوں پر سفر کیا، اور وہاں کے سماجی اور معاشی جو بھی حالات تھے باقاعدہ وہ ساری معاشی نظام، یہ ساری باتوں کا انہوں نے اپنے اس کتاب میں جسے تذکرہ بابری کہتے ہیں کہا ہے۔ لیکن بابر، کیونکہ بابر کے نام سے بابری مسجد جو ہے منسوب ہے، بابر نے اپنی پوری سوانح میں کہیں پر بھی یہ واقعہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی کہ وہ ایودھیا میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے کسی رام مندر کو توڑ کر جو ہے بابری مسجد کی تعمیر کی یا ان کے کسی وزیر نے تعمیر کی۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں پر نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے جو اپنی تاریخ لکھی اس میں کہیں پر یہ مینشن نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے بابری مسجد کو توڑ کر رام مندر کو توڑ کر جو ہے بابری مسجد کی تعمیر کی ہے، یا ان کے کسی وزیر نے کسی مندر کو توڑ کر جو ہے بابری مسجد کی تعمیر کی ہے۔ تو یہ ان کی سوانح حیات میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ نویسی کے تجزیاتی طریقے کے نقطہ نظر سے ابو الفضل کی کتاب اکبر نامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھے ضیاء الدین برنی صاحب، اسی طرح سے ابو الفضل یہ بھی ایک بہت بڑے مورخ ہیں۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اکبر نامہ۔ اکبر نامہ جو ہے وہ خاص اہمیت کے حامل ہے۔ تصدیق شدہ اندراجات کے ذریعے تاریخی دستاویزات کا باریک بینی سے لیا گیا جائزہ اور ان میں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ ابو الفضل کا تحقیقی طریقہ تھا، جو مفروضات سے عاری اور حقیقت پسندانہ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ابو الفضل یہ ایسے مورخ ہیں جو باقاعدہ جو ہے باریک بینی سے جو ہے تاریخی دستاویزات کی جانچ کرتے تھے، اس کی تحقیق کرتے تھے، اور انہوں نے جو تاریخ مرتب کی وہ تحقیقی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور تمام وہ مفروضات جو قصے اور کہانیوں کی شکل میں ہوتے تھے، جیسے کہ جو لوگ زبانی قصے اور کہانیاں بیان کرتے چلے آتے ہیں قدیم زمانے سے، تو انہوں نے اس طرح کی قصے کہانی اور مفروضات کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے حقیقت پسندانہ جو ہے تحقیقی کام کیا انہوں نے، اور تحقیقی دستاویزات سے جو ہے تاریخ کو انہوں نے مرتب کیا۔